الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اوفوا بالعہد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ کرنے کی فضیلت۔ اللہ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی توبہ کرے اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنی رحمتیں کیسے نچھاور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جیسے بھینس کے تھن سے دودھ باہر آ جاتا ہے پھر واپس نہیں جا سکتا، مومن ایسے ہی توبہ کرے، گناہوں سے جب توبہ کر لے تو پھر اس کا گناہوں کی طرف ایسے ہی جانا ناممکن ہو جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور توبہ کرنے والے سے رب تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ اپنی انوار و تجلیات کی بارش فرما دیتا ہے۔ میرے پاس مشکات المصابیح جو بہت مستند حدیث کی کتب ہے، اس میں سے یہ ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے بارہا مرتبہ سنی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا، وہ آدمی ایک پادری کے پاس گیا اور اس پادری سے کہنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور خطا کار بھی ہوں، اور اوپر سے میں نے 99 بندے میں نے قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، جس بندے 99 قتل کیتے ہو میں تے گناہ گار بھی ہوئے او دی بخشش بلا ہو سکتی؟ تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی پہلے بھی اس نے اتنے قتل کیے ہوئے تھے، اس نے اس کو بھی قتل کر دی، حتیٰ کہ اس نے سنچری مکمل کر دی۔ پھر اور کسی آدمی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ میں بڑا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میں نے 100 بندے قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ فلاں جو بستی تجھے نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑے عالم دین رہتے ہیں، اس کی طرف چلا جا، اس سے مسئلہ پوچھ لے، شاید اللہ رب العالمین تیری بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آدمی اس بستی سے جس 100 قتل کیے تھے، اس بستی سے جب باہر نکلا تو ابھی راستے میں گیا ہے تو اس کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آئی تو فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جو جہنم والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے، اس نے 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو لے جائیں گے۔ جو جنتی تھے وہ کہنے لگے نہیں جی یہ ساڈا ہے، یہ توبہ کرن چلیا ہے، شاید اللہ رب العالمین اینو پسند فرما لیا ہوئے، یہ ہمارا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں یہ ہمارا ہے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں
اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ میرا مولا تعالیٰ سب معاملہ دیکھ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جائیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں، جو جھگڑا ہے، اس کو درست سمت کی طرف لے جائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا بھائی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بندہ 100 بندے کا قاتل ہے، لہٰذا یہ ہمارا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو جب ان دونوں کا معاملہ جبرائیل علیہ السلام نے سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ کہتے ہیں یہ 100 بندے کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے، اب تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرمایا جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو کہ تم زمین جو ہے وہ ناپنا شروع کر دو، جس بستی کے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے اس نے 100 بندہ قتل کر کے نکلا ہے، اگر اس بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ جہنمی ہے، اگر اس بستی کے زیادہ قریب ہے جہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو پھر یہ جنتی ہے۔ اب زمین جو ہے وہ ناپنا شروع ہو گئی، تو میرے رب کتنا کریم ہے۔ اب وہ آدمی جو 100 بندے کا قاتل تھا، اس بندے کے لیے رب تعالیٰ کتنی انوار و تجلیات کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کو جس سے وہ 100 بندہ قتل کر کے نکلا تھا، اللہ نے فرمایا اس بستی کو کہ تو دور ہو جا، تو دور ہو جا۔ وہ بستی دور ہو گئی، اور جس بستی کی طرف وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے اس کو حکم کیا کہ تو ذرا قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب زمین ناپی گئی تو ایک بالشت، ایک گٹھ وہ اس بستی کے زیادہ قریب پایا گیا جس بستی کی طرف وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے خود وہ بخشش کا سامان پیدا کر رہا ہے، وہ 100 بندے کا قاتل ہے، اس بستی کو خود حکم کر رہا ہے کہ تو پیچھے ہو جا، اینو کیا تو نزدیک ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو رب العالمین وحدہ لا شریک مولا، جب بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مالک یہ اس بستی کے زیادہ قریب ہے جس طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے رب نے فرمایا کہ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہے، جس بستی کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، اللہ فرماتا ہے اب میں بھی اس بندے سے خوش ہو گیا ہوں، تم بھی اس بندے سے خوش ہو جاؤ، لہٰذا اب یہ گناہ گار نہیں رہا، اب میں نے اس کے سارے عیبوں کو معاف فرما دیا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ نوجوان شراب کی بوتل اپنی بغل میں دبا کر آ رہا تھا، سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آ گئے، تو اس نوجوان نے دیکھا کہ فاروق اعظم سامنے آ گئے ہیں، ان کی تو عدالت بہت سخت ہے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہیں، یہ تو شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یہ کون سی پاکستانی حکومت ہے جو 150 لے کر آدمی کو چھوڑ دے گی، یہ تو حضرت فاروق اعظم ہے، یہ عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ یا اللہ انہاں کولوں مینوں بچا لے، میں اگا تو شراب نہیں پیندا۔ میرے مالک وہ کو پاکستانی حکومت تھوڑی ہے بھئی، CCD والے خود نال مل گئے، ہاں جی انہوں نے ٹیکس لا دیتے جڑے شراباں ویچن والےاں نوں، بھئی تساں سرعام ویچی جاؤ، تانوں کوئی پکڑ نہیں سکدا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب حکمران ایسے بن جائیں تو پھر قوموں کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے قلندر لاہوری فرماتے ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہاں جی مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قلندر لاہوری ایسے نہیں بولے،
تو حضرت فاروق اعظم جب سامنے آئے تو اس نے توبہ کی، مالک مہربانی فرما آج فاروق اعظم سے بچا لے، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے درے بھی ماریں گے، مجھے کوڑے بھی ماریں گے، مجھے سخت سے سخت سزا دیں گے، آج مہربانی فرما، آئندہ کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، میری توبہ کو قبول فرما لے، مہربانی فرما۔ جب فاروق اعظم قریب آئے تو لڑکا تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ جب کانپنے لگا تو اس کی بغل سے شراب کی بوتل نیچے گر گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آکھن لگا حضور اے دودھ دے، حضور کیے دودھ ہے۔ اللہ کے پاک محبوب کا غلام حضرت فاروق اعظم کہنے لگے بلا دودھ نو بھی کوئی لکا کے تردا ہے، تو لکا کے چلدا پھردا ہے، بلا دودھ نو بھی کوئی لکا کے چلدا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نیچے سے بوتل اٹھائی، لڑکا پھر بھی کانپ رہا ہے، اب کہتا ہے مالک فاروق اعظم سے بچا لے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تیری اتنی بڑی بارگاہ ہے، میرے اتنے گناہ نہیں ہیں جتنی تیری بڑی رحمت ہے، آج عمر سے بچا لے، میں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب بوتل اٹھائی، ڈھکن کھولا، میرے رب تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول فرمایا کہ ساری کی ساری شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ فرمایا لے یہ تو ساڈے نال سودے کرنے نہیں تو مڑ اساں تیرے واسطے انج کر چھڑے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ سر جھکا کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے سامنے اپنی عرض لا کر تو دیکھو، وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دوں گا، تو ایک بار آتا جانا میرے دروازے تے، میری چوکھٹ پہ آتا صحیح، سر جھکا تا صحیح، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ،